دریافت فرمایا ہے کہ 1 اکتوبر سے 21 سے کاروبار شروع کیا تھا۔ جس رقم سے کاروبار شروع کیا تھا اس قیمت پر منافع پر زکوٰۃ ہے یا جتنا سرمایہ ہے کل پہ زکوٰۃ؟ جتنا بھی سرمایہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چاند کی تاریخ مقرر کیجئے کہ آپ نے سال میں زکوٰۃ کس تاریخ کو ادا کرنی ہے۔ سورج کی تاریخوں کا اعتبار نہیں، 10 سال میں 1 سال کی، 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ رہ جاتی ہے، تو اس لیے چاند کی تاریخ کا تقرر تعین کر کے پھر اس کے بعد جب سال پورا ہو جائے اور پھر وہی دن لوٹ آئے تو اس دن جتنا کچھ آپ کی ملکیت ہے سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے وہ 1 دن پہلے ہی آیا ہو، چاہے آپ کو اس دن ملا ہے، مثلاً اس سے 1 دن پہلے پیسہ کم تھا، وہ دن چڑھا، مثلاً آپ نے مقرر کر لیا تھا 15 ربیع الاول، 10 لاکھ اس دن آ گیا، اب جتنا ٹوٹل آپ کے پاس سرمایہ ہے، نفع ہے، اصل زر ہے، جو کچھ بھی ہے سب پہ زکوٰۃ آ جائے، 2.5% آپ اس کا ادا کریں۔ سونے کے متعلق تحریر فرمایا ہے، جو دریافت فرمایا ہے کہ 17 تولے چاندی اور 6 تولے سونا ہے اور استعمال میں ہو نہ ہو، ہمارے حنفیہ کے نزدیک سب پہ زکوٰۃ آئے گی۔ حنفی فقہا در حقیقت اس بات کے قائل ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو، اور ان کی بنیاد بہت مضبوط ادلہ پہ قائم ہے، بہت بڑے بڑے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کو نہیں چلنا چاہیے، اسی لیے ہمارے احناف حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں جو مسند احمد وغیرہ میں آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں مجھے تمہارے دل کا خیال نہ ہوتا، تمہاری طبیعت کا، تو میں عورتوں کو بھی حکم کہتا کہ سونا تم پہ بھی حرام ہے، میں عورتوں کو بھی منع کر دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایک شہر میں اربوں روپے کا زیور ہے جو مختلف خواتین کے پاس 1 تولہ اور 100 تولے کی صورت میں گھر میں موجود ہے، شادیاں اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر یہ سارا پیسہ حرام ہونے کی وجہ سے بزنس میں آ جاتا تو سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ترقی ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک استعمال میں ہو زیور یا نہ استعمال میں ہو سب برابر ہے۔ شافعی حضرات فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو استعمال میں زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، مگر ہمارے نزدیک اس سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ 17 تولے 6 تولے سونا، 17 تولے چاندی، آپ اس کی قیمت لگوا لیں اور پھر اس کا 2.5% ادا کر دیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ جی زکوٰۃ کے ہی بارے میں عرض کیا ہے۔ ایک دوست جس نے بچپن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ قرآن کی کئی باتیں ایسی ہی لگتی ہیں اور وہ الحاد کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ ہی نے انسان کی عقل پر مہر لگائی ہے تو پھر اس کو پیدا ہی کیوں کیا اور اس کا کیا قصور ہوا؟ جب مہر لگ گئی تو پھر اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ تو یہ تو ناانصافی ہے، اس کا کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ الحاد ہر طرف پھیل رہا ہے، یہ آپ کے دوست کا ہی مسئلہ نہیں، اس نئی نسل کا مسئلہ ہے۔ بہت ملحد ملیں گے آپ کو جن کے دلوں میں اعتراضات ہیں اسلام پہ، جن کے دلوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے انہیں نفرت ہے، کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ معاشرے میں پٹائی ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر یہ جو کرتوت آ گئے ہیں نا، اللہ کی نظر میں تو کافر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہم تو جنازہ بھی پڑھیں گے، نکاح بھی پڑھائیں گے، جو فرائض ہیں اپنے انجام دیں گے، مگر اگر آدمی اس پہ مر گیا تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایسی چیزیں بھی ہیں جس پہ اللہ نے فرمایا لن تقبل توبہ، تو ہم ان کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ اور ہے یہ مرض عام، یہ جو آپ نے سوال
تحریر فرمائے تو بالکل عام سی بات ہے۔ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں لے جائیے، وہ اس کیس کو ڈیل کریں، وہ سمجھائیں، وہ جواب دیں، اور سختی نہ کیجیے، کبھی بھی سختی نہیں کرنی چاہیے دینی معاملات میں۔ یہ جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، اس کا بالآخر فائدہ الحاد کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان مذہبی لوگوں کی حالت ہی یہی ہے، ان سے بات کرو تو فتوے سنو، ان سے بات کرو تو کافر ہو جاؤ۔ اس سے کبھی بھی سختی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آپ بھی سختی سے آپ کہہ دیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن ہم تلاش کرتے ہیں، مل کے تلاش کرتے ہیں کسی اللہ کے اچھے بندے کے۔ اب تو بہت زیادہ آپ کے پاس وسائل، اسباب اور ذرائع آ گئے، ان چیزوں کو دیکھیے، یہ تو معمولی سا سوال ہے۔ ہم نے جو حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے تہجد کی نماز میں کہ وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ وہ دعا کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وحدک لا شریک لک، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اور آپ اکیلے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے، الجنت و حق، جنت برحق ہے، والنار و حق، اللہ نار جہنم بھی برحق ہے، اللہ قیامت کا دن بھی برحق ہے، میں ان ساری چیزوں کی وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعِبَادَ وَأَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اللہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ سارے بندے تقسیم ہو جاتے ہیں دو کیٹیگریز میں، ایک مومن اور ایک کافر۔ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے تو وہ مشرک ہی نا، بنیادی طور پہ یہ کافر ہے۔ تو کافروں کی جتنی اقسام ہیں وہ سب ایک طرف اور اہل ایمان ایک طرف ہو گئے۔ فرمایا آپس میں بھائی بھائی۔ یہ آپس میں بھائی بھائی ہونا اور وہ آیات جن میں آتا ہے کہ قاتل، ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے آسان چیز ہے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن دیکھ لی جائے۔ ایک کو کہتے ہیں آپس میں موانست ہے، انہوں نے 3 یا 4 درجے کیے ہیں اس کے مفتی حضرات نے۔ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ سب سے بڑی تقسیم تو اس کا حربی کافر ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اگر وہ حربی کافر ہے، وہ تو پھر اتنے سخت احکامات ہیں کہ وہ یہودی آپ کے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، عیسائی آپ کے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، فوج اس کے سامنے کھڑی ہے، فوج اس کو مار رہی ہے اور وہ فوج کو مار رہے ہیں، بھاگ گئی فوج جنگل میں کافروں کی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پانی کی وجہ سے ایک کتے اور اس مارنے والے کو پانی پلانا پڑ جائے تو کتے کو پلا دے، اسے مرنے دے، کیونکہ اگر یہ بچ گیا تو تمہیں مارے گا۔ یہ حربی کافر ہے، فرق کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اور کوئی حربی کافر نہیں ہے۔ ہماری اسلامک اسٹیٹ میں، کسی بھی اسٹیٹ میں وہ رہتے ہیں، ہم نے انہیں پناہ دی ہے، وہ ہم سے لڑتے نہیں ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالتے، کوئی جہاد کی بات نہیں کرتے، تو وہ عام انسان ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی پر جبر کرنے کا؟ نہیں تم ضرور کیوں مسلمان ہو جاؤ بھی وجہ کوئی اسی لیے اللہ نے اصولی لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین میں کوئی جبر نہیں۔ پہلا درجہ ہے موانست کا کہ ایک محلے میں عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، مسلمان رہتا ہے، سب آپس میں بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ہم بھی دوڑیں گے کہ یار آگ بجھانی چاہیے۔ اس کا جنازہ ہو جاتا ہے تو ہم بھی تعزیت کے لیے جائیں گے۔ مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، لیکن یہ تو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان پورا کرے۔ افسوس ہوا، جیسے انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، اس انسان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ڈاکو لوٹ کے لے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کے سامنے وہ مزاحمت کرے گا تو ہمیں بھی کرنی ہے۔ اس کے ہے کہ ہم نے محلے میں رہنا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بنایا گیا ہے نفرتوں کی بنیاد پہ۔ اب مذہب کے ٹھیکیدار اور اسلام کے
یہ ٹھیکیدار اب انہیں سمجھ آتی ہے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ حضرت آپ نے ہی پڑھایا تھا کہ شیعہ کی دکان سے آٹا لینا بھی حرام ہے، آپ ہی سکھاتے رہے۔ 1980 سے لے کے 2005-06 تک جناب والا یہی چلتا رہا، بچے اسی میں ہمارے بڑے ہوئے۔ کہاں جاتے ہیں آپ؟ اب یہ تو نہ کریں کہ آپ پوری تاریخ کو جھٹلا دیں۔ ان 20-25 سال کے اخبارات کو دیکھو، ملتان میں تھے، اب نام ان کا کیا لینا، لیکن وہ جب بھی محلے میں ایک پنواڑی تھا، ہندوستانی تھا، پان کھاتا تھا، ہمیشہ پان ہی بیچتا تھا، تو جو نوٹ اس کو پان کے لیے بھیجتے تھے اس پہ لکھ دیتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بچہ نوٹ لیتا تھا، وہ آدمی نوٹ لیتا تھا، بچے سے پان دیتا تھا۔ ایک دن وہ نیچے اترا اپنے کھوکھے سے اور اس نے کہا مولوی صاحب سے جا کے کہنا نوٹ رکھ کے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ 10 جوتے اتار کے مارے، اور اس سے کہا یہ ہے تمہارا معاویہ، مولوی صاحب کو بتا دینا میں نے کیا کیا۔ عجیب احمق لوگوں نے دین پڑھ لیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مخالفت کے ساتھ نفع بھی جمع کر دیا ہے۔ یار تم اس سے پان لینے جا رہے ہو، اس کو کیوں چھیڑتے ہو، تنگ کرتے ہو؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پان نہیں ملے گا کبھی بھی، کہیں بھی۔ نفع اور مخالفت جمع نہیں ہوتی۔ 4 دن ڈاکٹر کی مخالفت کرو نا، کہو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کی دوائیاں ہیں، کیا آپ کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے پڑھا کہاں ہے، وہ کہے گا بی بی آگے جاؤ۔ کبھی نہیں ہوتا۔ بھلا حسن اور وفا بھی جمع ہوئے، بھلا کبھی نفع اور مخالفت بھی جمع ہوئی ہے، بھلا ذہانت اور محنت بھی جمع ہوئی ہے۔ یہ بنیادی کلیے نہیں سمجھ میں آتے انسانی زندگی گزارنے کے۔ تو اس لیے یہ جو انہوں نے ہی سبق سکھایا، انہوں نے ہی سبق سکھایا کہ محرم میں شادیاں کیا کرو۔ یار ایک محلے میں رہتے ہیں، وہ بیچارے اپنا دونوں کا آپس میں کوئی بھی تعلق رشتہ داری نہیں ہے، وہ اپنا جلوس نکال رہا ہے، گھوڑا نکال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور آپ اسی محلے میں محرم کی 9ویں 10ویں کو بینڈ باجا میرے بیٹے کی شادی ہے۔ یہ کیا تک ہے؟ یہ لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی دشمنی نہیں سکھانی تو اور کیا ہے؟ یہ کون سے طریقے ہیں؟ ہماری تہذیب ہماری معاشرت میں چلا آتا ہے، کبھی بھی سنی ایسے نہیں کرتے۔ 10 دن جو محرم کے ہوتے تھے اس کا احترام کرتے تھے، کہتے تھے ذرا اس کے بعد شادی کر لیں گے۔ وہ ابھی تک لوگ زندہ ہیں یار، کہتے تھے محرم ہے، پھر 13 تیزی آ جائے گا تو اس کے بعد شادی کریں گے۔ اب 13 تیزی کا تو لفظ ہی آپ کی ڈکشنری سے ہو گیا، آپ کو کیا پتا 13 تیزی کیا ہوتی ہے؟ سفر کو کہتے تھے پرانے بزرگ۔ یہ سب ماحول تھا، ایک ہے موانست ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح۔ اب اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن اگر وہ دیگ پکا کے تقسیم کرے تو پھر کیا ہوگا؟ توڑنا ہے لوگوں کو، معاشرے کو برباد کرنا ہے۔ پھر ایک درجہ ہے تجارت کا۔ یہ ساری تقسیم مفتی محمد شفیع صاحب نے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور حضرت تھانوی نور اللہ مرکزم، یہ بڑے حضرات نے کیا ہے، ہم نہیں اپنے پاس سے کہہ رہے۔ معارف القرآن جا کے دیکھو، پتہ چل جائے گا، سورہ آل عمران کی تفسیر میں ہے غالباً، اس کو دیکھے ہوئے بھی مدت ہوئی۔ ایک ہے تجارت، اور پھر اس کے بعد نکاح اور شادی، اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اس کو اپنے فریق مخالف کو گمراہی پہ سمجھتے ہوئے اس کی خیر خواہی کرنا، بس یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ اللہ میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ یہ سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے عقیدے کو حرام اور کفر سمجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنا، بربنائے انسانیت نہ کہ بربنائے مذہب۔
اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ملحد آدمی کہتا ہے مذہب تمہیں لڑائیاں ہی تو سکھاتا ہے، مذہب ایک دوسرے کے خلاف ہی چل، مذہب نے تمہیں کیا دیا، اسلام نے تمہیں کیا دیا۔ یہ ہم سب الحاد کی ترویج کرتے ہیں، ہم سب، پھر جنت، پھر حوریں، پھر پتہ نہیں کیا کیا، کافروں کے مارنے پہ تمہیں، یار آپ نے ایک شعبہ پورا الگ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے آرمی ہے، ملک کی حفاظت کرتی ہے، کوئی غیر مسلم اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے بھائی موجود ہیں، جس دن وہ کہیں گے کہ بھیا نہیں کر سکتے آپ آئیے، ہم پہ جانا فرض ہے ان کے لیے، تو کیوں خام خواہ اپنی نجی زندگی کو برباد کرتے ہیں؟ اور اب تو مسئلہ اور بھی اوپر پہنچا ہوا ہے، کوئی دن نہیں جاتے کہ نکاح کی شرائط ٹوٹ جائیں گی۔ یہ ہم سے پوچھیں کہ کس تیزی سے شیعہ اور سنی لڑکے اور لڑکیاں سب نکاح جاری، یہ آپ نے کی ہے دین کی محنت اور خدمت، ماشاءاللہ 20-25 سال لڑ لڑ کے توڑ توڑ کے، اب بھگتو نتیجہ۔ یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی، تم میں سے کسی کی سمجھ میں آئی ہو تو مجھے بھی سمجھانا، اپنے اعمال کا جب نتیجہ نکلتا ہے تو نتیجے کی قبولیت سے انکار کیوں ہوتا ہے؟ بس اتنی بات، جو عمل آج کیا ہے وہ عمل کب میچیور ہوگا، کب اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ ہے بات۔ نماز اوپر پڑھ لیجئے بھیا، نماز اوپر پڑھ لیجئے، جو آدمی جو عمل کرتا ہے نا بھائی اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔ آج گالی دی ہے نا کسی کو کیونکہ مظلوم ہے نا، پھر جب اس کا موقع آئے گا نا گالی دینے کا اور طاقت اس کے پاس ہوگی وہ دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، ایذا اور تکلیف دیتے تھے۔ بدر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو موقع ملا تو وہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ دو بھائیوں نے، معوذ اور معاذ نے ابو جہل پہ حملہ کر کے اسے گرا دیا تھا زمین پہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سینے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اسے پوچھا کون؟ انہوں نے بتایا اپنا، اسے کہا ہے افسوس، ایک بچہ اور سبزیاں اگانے والا، ہائے افسوس، اس کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ اور بھی کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سر لگے تو میرا سر سب سے اوپر سردار کا سر ہونا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے، جو عمل کیا ہے اس کا رزلٹ دیکھنا، تو نہ کرو نہ پہلے، تمہیں کس نے کہا تھا؟ یہ زندگی میں ہزاروں مرتبہ آپ دیکھیں یہ رزلٹ نکل رہا ہے، اب تم اس کے لیے پریشان کیوں؟ پریشانی طلاق دینے سے بھی، کیوں تمہیں طلاق دینے سے پریشانی ہے؟ تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی نا، بھگت لو۔ پھر کیا ہوا؟ بچے نافرمان ہوئے تو اس میں بچوں کا کیا ہے یار؟ آپ نے خود انہیں اتنا زیادہ اسلام سے غافل رکھا ہے، اللہ کے دین سے۔ آپ صبح خود نہیں اٹھتے تھے، آپ کا بیٹا کیوں گئی فجر کی نماز پڑھنے جائے؟ وجہ اب خود جماعت سے نماز پڑھتے ہوتے تو آپ کا بیٹا آج چاہتا نا۔ 15 سال تو آپ نے غفلت میں گزارے، اب بیٹا فجر کی اٹھتا ہے کوئی۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ آدمی اپنے عمل کا نتیجہ دیکھتا ہے، یا نہیں دیکھے گا تو وہاں دیکھے گا۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ آج کر رہا ہوں کل کو بھگتوں گا، آج درخت لگا رہا ہوں کیکر کا، یہ کانٹے میرے پاؤں میں چبھیں گے۔ اب کیکر پہ جب کانٹے آتے تو کہتا ہے یا اللہ گلاب کے پھول بن جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھ لیجئے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ایک محلے میں ایک جگہ پہ رہنا ہے، انسانی زندگی بسر۔ ہاں نکاح بالکل نہیں ہے، ہاں مذہب بالکل نہیں ہے، صاف اظہار ہے کہ یار میں دو خدا، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ آپ خدا کو ایک مانتے ہیں، آپ رسالت کو مانیں گے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ رسالت کو نہیں مانتے تو ہمارا عقیدہ مختلف ہے، آپ بھی جیتے رہیے میں بھی جیتا رہوں۔ یہ چیز
سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جاب کرتا ہے، اس کی سیلری اچھی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن اس کے بعد اپنا گھر نہیں ہے، تو کوئی اور بندہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر خرید کر دے سکتا ہے؟ بالکل بھیا، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ مثلاً فرض کیجئے ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ جاب سے 2 لاکھ مل جاتی، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، اس کے گھر میں فریج نہیں ہے، اس کو بہت شدید ضرورت ہے کمپیوٹر کی، اور کمپیوٹر نہیں ہے۔ 2-4 دوست مل گئے، انہوں نے کہا یار یہ پروجیکٹ ہم کیوں نہ کریں، ہمارا اچھا دوست ہے، گھر کتنے میں آتا ہے؟ 20 لاکھ میں، چلو 2 سال ہم اپنی زکوٰۃ جمع کر کے اس کو گھر لے دیتے ہیں، اس کو بھی پلاٹ لے دیتے ہیں۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے والغارمین، اور ان کی مدد کرو جو زندگی کے بوجھ میں دب گئے ہیں، قرض کے بوجھ میں دب گئے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا تھا یہ، خدا کرے کوئی بس مشکلات تھوڑی سی دور ہو جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس کی خدا کرے ریکارڈنگ ہو جائے تو پھر آپ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا۔ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 2 سواریاں ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تم استعمال کر لو اور ایک چند دن کے لیے اپنے ہمسائے کو دے دو؟ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 2 درخت ہیں کھجور کے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کا پھل اتار لیا کرو اور دوسرے کا پھل اپنے ہمسائے کو بھیج دو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا خود بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ گئی تھی کہ خاتون کو بار بار آپ کہتے رہے اچھا اس پہ مان جائیں، اچھا اس پہ مان جائیں۔ وہ واحد خاتون ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیعذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، خالص اردو میں کہیں نا تو منتیں کی کہ اچھا اس پہ مانے، ان کا نہیں میں نہیں مانتی، اب اچھا ابھی اس پہ مان جا، اچھا ابھی میں یہ کہا، اچھا ابھی میں بالکل نہیں۔ اور جو ساتھ آیا تھا اس کے گلے میں انہوں نے اپنی چادر دوپٹہ ڈال دیا، ان کا کیا کرتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، محبت، تحمل سامنے آتا ہے، خدا کرے اس کی ریکارڈنگ ہو جائے، بڑی زبردست چیز ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکال لے، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی دوسری اونٹنی دوسرے دوست کو دے دو کہ وہ اس کے دودھ سے کچھ مدت کے لیے دے دو؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور کیا ہے، اور جب خیبر فتح ہوا ہے تو اس دن پھر صورتحال پیش آئی۔ تو اس لیے یہ کرنا چاہیے بھیا، کچھ دوست مل کے اس کو گھر مہیا کر دیں، کیا حرج؟ سیرت کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتی ہیں، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پڑھیے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے وفات سے چند دن پہلے، اب تو یادیں ہی رہ گئیں، فون کیا اچانک اور فرمایا کہ وہ سیرت طیبہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا جی حضرت پڑھی بھی ہے۔ فرمایا اس کا 11ویں باب میں اب ہم نے کچھ اضافے کیے ہیں اور بیروت سے چھپ گئی ہے، وہ اضافے بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ صاحبزادی صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گھر والی اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، تو قبر سے آواز آئی کہ یہاں حسب و نسب نہیں چلتا، کیا اس واقعے کی کوئی سند ہے؟ سب جھوٹ ہے، فضول بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کسی کا حسب و نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہاں میرا نسب کام آئے گا، یہ فرمایا۔
صاحبزادی صاحبہ اپنے نسب کے اعتبار سے اپنے والد سے بھی افضل ہیں، سمجھے؟ سی فضول بیہودہ بات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ بنت محمد ہیں اور وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ خود ہی سوچو، فاطمہ بنت محمد سے بڑا نسب دنیا میں کوئی نہیں۔ سب سے اونچا نسب سیدہ فاطمہ رضی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بضعۃ منی، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ ان کو نہیں پتا جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور انہیں نہیں پتا میری بیٹی جس بات سے خوش ہو میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی کو طلاق دے دیں، گھر بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کام نہیں دے گا تو اور کس کا دے گا بھیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ عبد المطلب کی اولاد سے جو بھی نیکی کرے گا میں قیامت میں اسے اللہ سے اجر لے کے دوں گا؟ یہ کیا بات ہے؟ سادات سے جو بھی نیکی کرے گا، جو بھی اچھائی کرے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیک پہ۔ اسی لیے یہ گناہ کریں گے تو ولیعذ باللہ، یہ کوئی شرعی قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں نحوستیں بھی پھر اسی طرح اترتی ہیں۔ جب یہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں مار بھی ایسے ہی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے ہی جھوٹ ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان سے، مشرق سے مجھے خوشبو آتی ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ حدیث یہ بنیاد بنائی ہے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ پاکستان سے یا افغانستان سے جائیں گے اور یہاں کی فوجیں ان کے ساتھ جائیں گی، اور ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے مشرق سے خوشبو آتی ہے، اور پھر آگے علامہ اقبال نے بھی اسی روایت کو کر دیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مشرق سے کوئی خوشبو پہنچی ہے، نہ آپ نے فرمایا۔ ہمیں اسی بات پہ چڑ ہوتی ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہو، اور اس جھوٹ پہ تم پھر بنیاد رکھتے ہو پوری عمارت کی۔ کوئی تمہاری بنیاد کو ہی چیلنج کر دے کہ تمہارا مذہب تو خود جھوٹ پہ مشتمل ہے، تم کہتے ہو ہندوستان سے حضرت مہدی کے لیے فوجیں آئیں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یار یہ بنیادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا ہی نہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ مرتبے میں بہت بلند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ رو رہے تھے اور آپ نکلے ہیں قبر سے باہر، لیٹے رہے، بڑے خوش تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے میری بیٹی پہ بڑی محبت اور شفقت، مجھے یاد آئی کہ میری اس بیٹی نے اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں دیکھی، تو میں لیٹ گیا اور میں نے کہا اللہ میری بیٹی تیری راہ میں زخمی ہوئی ہے۔ وہ بچہ تھا نا، تو اس کی پیدائش سے پہلے کافروں نے نیزہ مارا تھا، تو وہ جو انہیں کچھ زنانہ تکالیف ایسی چیزیں ہو گئی تھیں، پھر وہ عمر بھر نہیں گئی حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے کہا اللہ میری بیٹی بڑی مظلومہ تھی، اس نے تیرے راستے میں نیزہ کھایا، اس نے تیرے راستے میں اپنے بچے، اس کا بچہ ضائع ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی کے لیے جنت میں ہم نے یہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ میں خوش ہو گیا، میں باہر آ گیا۔ نفع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نے یا نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو، پھوپھی کو، ان سب کو جمع کر کے حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے اعمال کو نیک کرنا، قیامت میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ یہ کفر کے بارے میں تھا۔
وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہر اس شخص کو پہنچے گی جس کا ایمان پہ انتقال ہوا. بس سیدھا سادہ کلیہ. شریعت میں کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ یہ چیز ہے اور اس کے جتنے منافع ہیں، جتنا اس کا نفع ہوگا اللہ وہ تیرے لیے، یہ وقف ہو گئی. بس وہ جو نفع اس سے ہوگا نا چیز سے، اگر یہ آدمی مستحق ہے، غریب ہے، تو اس نفع میں سے کچھ لے بھی سکتا ہے، وگرنہ وہ سارے کا سارا نفع اللہ کی. ایک آدمی نے ایک گھر بنایا اور اسے کہا اللہ یہ گھر تیرے لیے ہے، میں تیری راہ میں وقف کرتا ہوں. اب اس گھر کا کرایہ آیا 1,00,000 ماہانہ، تو اسے یہ 1,00,000 اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے. ایک آدمی نے دکان ہے، کہتا ہے اللہ یہ تیرے نام پہ میں نے وقف کی. اب اس دکان سے جتنا بھی نفع آئے گا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، جہاد پہ خرچ کیا جائے گا، مساجد پہ خرچ کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں جتنے کام ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیا جائے گا، صدقات دیے جائیں. دنیا کا سب سے اچھا وقف سلطان محمد فاتح نے کیا تھا. ترک تھا نا سلطان محمد فاتح، 21 سال کی عمر میں اس نے استنبول فتح کر لیا تھا، اور کمال کی فتح تھی وہ بھی اس کی. اس نے باقاعدہ گولے ڈیزائن کیے کہ استنبول کی دیواریں توڑنے کے لیے کتنے وزن کا گولا جا کر لگے گا اور ٹوٹے گا. جیومیٹری، میتھمیٹکس، بادشاہ تھا. بیت المقدس استنبول فتح ہوا، اور استنبول اس وقت پوری عیسائیت میں ان کا سب سے مقدس شہر تھا، جیسے بیت اللہ ہمارے لیے. تو سلطان محمد فاتح آئے تھے، شہر سارا پھر صاف کیا گیا باقاعدہ، جیسے فوج نے پہلے فتح کر لیا، پھر اس کے بعد ایک تقریب منعقد ہوئی. تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شہر کی ایک ایک چیز جو نفع دیتی ہے سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان کیا، میں نے مدینہ منورہ پر وقف کیا. اس کا ہم کوئی اس شہر سے نفع نہیں اٹھائیں گے، یہ سب رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے استعمال ہوگی. خلافت 1921-20 اس وقت تک اتاترک کمال پاشا یہ پہلا آدمی تھا جس نے اس وقت کو توڑا ہے، ورنہ جتنا استنبول میں نفع ہوتا تھا، تجار جتنا کماتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا، حکومت کو جتنا فائدہ ہوتا تھا، حکومت سارا پیسہ مدینہ منورہ بھیج دیتی تھی. جو لوگ وہاں آتے تھے وہ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتی تھی. ہمیں نہیں معلوم اس سے بڑا وقف کسی نے امت میں کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوقاف ہو، تو اس لیے یہ ہوتا ہے. انبیاء کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا چاہتے تھے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. ہر ایک نبی قابل احترام، قابل صد احترام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک کو دوسرے پہ، دوسرے کو تیسرے پہ افضلیت بخشی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں اتنی عزت والے اللہ نے ان سے کلام کیا. 3 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے ہم نے درجے بہت بلند کیے. اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے. اور اس سے خطرناک بات ہے، البحر الرائق ہمارے یہاں فقہ کی کتاب ہے، ارتداد کا باب، کتاب الجہاد، اس میں دیکھنا چاہیے
فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے وہ بھکاری ہیں، والعیاذ باللہ، اس طرح کا جملہ انہوں نے لکھا ہے. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، دیکھ لیجئے گا، مفتی حضرات سے پوچھ لیجئے گا. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کفر کا جملہ ہے. اس لیے آپ نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے، نہیں ایسی باتوں میں پڑھنا چاہیے. تیز ہوا اور باہر بیٹھنا اور خیال آتا ہے کہ ذرات سانس کے ذریعے اندر جا سکتے ہیں. اگر خود غفلت کرے گا، منہ بند نہیں کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے ہر انسان کی اپنی سمجھ اور عقل پہ چھوڑی. یہ عقیدے کا مسئلہ پڑ جاتا ہے. ہم اور اہل تشیع اس عقیدے پر متفق ہیں کہ کسی بھی چیز کا حسن، اس کی برائی، اس کی خوبصورتی اور اس کی بدصورتی، ان سب چیزوں میں عقل واجب الاطاعت ہے. اور ہمارے اہل السنہ میں، یعنی ہم ماتریدی اور اہل تشیع اس پہ متفق ہیں. اور ماتریدی کہتے ہیں کہ اشیاء میں خوبصورتی اور بدصورتی، اچھا ہونا یا برا ہونا شریعت کے تابع. فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شراب عقلاً خراب چیز ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پینی چھوڑ دی تھی جاہلیت میں، پھر مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، دریافت فرمایا تھا کہ کیوں شراب چھوڑ دی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں شراب بہت پیتا تھا، میری پھر شادی ہوئی، میری بیٹی، تو جس دن نشے میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ رکھا تو میری بیوی نے اسے چھین لیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو اس سے کہا ہوش کرو، تم کیا کرنے لگے تھے؟ مجھے بڑی غیرت شرم آئی کہ یہ اتنی خراب چیز ہے کہ آدمی کے ہوش و حواس سے آتے رہتے. ہم اور اہل تشیع ماتریدیہ اور ہم دونوں کہتے ہیں کہ شراب کو شریعت نے جو حرام قرار دیا بالکل ٹھیک ہے، لیکن شراب حرام ہونے سے پہلے بھی عقل کہتی تھی نہ پیو. تو بہت سی چیزیں جو انسانی عقل خود بتاتی ہے بالکل قابل تسلیم ہے. بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ ہم نے تھوڑا ہی یورپ کو سکھایا ہے. وہ بھی انسان ہے نا، زندگی انہوں نے بھی بسر کیا ہے، امریکنز نے بھی بسر کیا. ان کے اپنے معاشرے میں کوئی عقل نہیں تھی کہ بال کاٹتے تھے، ناخن کاٹتے تھے. کوئی وحشی جنگلی تھوڑے ہی رہتے تھے. یہ ہمیں ہی اب نئی باتیں سوجی ہیں کہ اسلام نے، یار اسلام نے نہیں سکھایا، ان میں عقل تھی پہلے ہی سے ہی موجود تھی. یہ عقل ہے. یہ ہم ماتریدی اور اہل تشیع اس میں ایک ہی اتفاق رکھتے ہیں. اشعری کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اور بدصورتی کے لیے شریعت لازم ہے. شریعت نے شراب حرام قرار دی، وگرنہ عقل انسانی میں جواز نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے. ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں عقل انسانی وحی کے بعد بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، یہ ان چیزوں میں سے آتا ہے جو انسان کو خود عقلاً سوچنی ہے. ایک آدمی باہر جا کے بیٹھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ آندھی چل رہی ہے، اگر منہ بند نہیں کروں گا تو مٹی کے ذرے اندر چلے جائیں گے، حلق سے اتر جائیں گے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تو اس کے خود عقل کرنے کی بات ہے نا. شامی میں دیکھ لیجیے گا اس مسئلے کو لکھا ہے. نوکری کام نہ مل رہا ہو، گھر والے تنگ نظر آتے ہوں، ایسے لگتا ہو کہ مجھے کھلانا اور رہنا پسند نہیں. معاشرے میں جب دنیا والوں کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں تو اسلام رہبانیت کا دروازہ بند کیوں کرتا ہے؟ روزی کمانے کا مکلف کیوں کرتا ہے؟ کئی جوابات ہیں بھیا. اسلام آپ کو رہبانیت کی اجازت دے دے تو کھانا تو وہاں جا کے پھر بھی کھانا ہی ہوگا نا. وہ کہاں سے کھاؤ گے؟ کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا. اسلام پہ کیا تانا ہے؟ اسلام تو پھر بھی قائم رہے گا، چاہے گھر والے آپ کو کھلائیں اور چاہے جنگل میں آپ محنت کر کے کھائیں، لکڑیاں توڑ کے لا کے بیچیں. اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ عقل انسانی کا مسئلہ ہے.
یہ سیدھا سادہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ آخر اتنی اولاد کے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سمجھے؟ جڑ یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ حرام کاموں سے بچو اور اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرو۔ فواحدہ، اگر تم 4 میں انصاف نہیں کر سکتے تو ایک، اگر ایک بیوی سے تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صبر کرو۔ سیدھی سادی بات ہے، وہ کہتا ہے پھر صبر کرو۔ اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح نہیں کرے گا، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، تو جو بھی گناہ کرے گا ایک چیز ہے، نکاح کر کے جب اس کو طلاق دے گا نا تو اس بچی کی زندگی برباد ہو گئی، پورا خاندان برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو منہ کالا کر لے گا کسی گناہ سے، وہ زیادہ صحیح، غلط ہے، غلط، زیادہ مناسب چیز ہے، بجائے اس کے کہ تم اس میں حقوق العباد کو بھی لے آؤ اور لوگوں کے حقوق۔ تو جتنے بچے ہیں، جتنوں کی تربیت ہو سکتی ہے، جتنوں کا کھانا پینا ہو سکتا ہے، بس اتنے کافی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ بچے اس سے زیادہ ہوں جتنوں کی پرورش نہیں کی جا سکتی۔ 1 2 3 کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنے بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، سیدھی سادی بات۔ اور ہو ہی گیا، دنیا میں برو آئی گئی، تو اب ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس فیلڈ میں ڈالنا ہے تاکہ اپنا رزق آئندہ کو کما سکے۔ بچے کا مزاج شاعری کا ہے، لیکن بیٹے آپ نے جانا ہے اور افسر بننا ہے۔ بچے کا مزاج افسرانہ ہے، لڑنا ہے، جہاد ہے، طاقت ہے، قوت ہے، نہیں بیٹے آپ تو شاعر بنیں گے۔ کیوں بھئی شاعر بنیں؟ یہ جواب دیں گے نا جو اپنے بچوں کے لیے ان کی فطرت کی مناسبت سے میدان عمل کا انتخاب نہیں کرتے۔ بچہ کہتا ہے میں نے دین پڑھنا ہے، نہ، آپ نے تو انجینئر ہی بننا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ کیا مصیبت میرے سر پڑ گئی ہے، ساری زندگی نہ مولوی بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے۔ ہزاروں کیسز ایسے ملیں گے۔ بچوں کو اس طرف کو گائیڈ کر دینا یہ خود بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ بچہ کہتا ہے بابا آپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھ، یار بٹھائیں اسے دکان پہ، بزنس کرے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں تم ڈاکٹر ہی بنو۔ کیوں ڈاکٹر بنے؟ یہ سب بنیادی غلطیاں ہیں جن پہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا دیں، اس میں پیسہ لگا دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ یار پہلے جو بچے ہیں نا اپنے، ان کے لیے کوئی گھر بناؤ، کوئی پلاٹ خریدو، مسجد بن جائے گی، کہیں نہیں جاتی۔ اس کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، 20 سال میں 25 سال میں بیٹے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، لا محالہ بہو آئے گی اور لڑائیاں ہوں، یہ لا محالہ اس گھر میں فساد پھیلے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں لوگوں کو خود سوچنے کے پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ وہ سوچیں کہ زندگی کہاں بسر ہو۔ اسے شادی کی ضرورت ہے، اب نہیں کرنی، وہ جائے نا 25-30 سال پہلے اپنی زندگی میں، جب رشتہ داروں اور دوستوں سے کہتا تھا کہ یار ماں میری کو سمجھاؤ، میری شادی کر دے، میں پریشان ہوں بہت۔ حضرت 25 سال بعد وہی بچہ ہے، وہی اس پہ اب حالت آئی ہے جو آپ پہ 25 سال پہلے گزری تھی، اس کی فکر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی اور لڑکا کسی گناہ میں پڑیں گے تو وہ گناہ ان کے والدین کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ زندگی بڑی سنجیدہ، بڑی باشعور اور آخرت بنانے والی چیز ہے، یہاں کرنا ہے تاکہ آخرت بنے۔ اللہ نے بس ایک طے فرمایا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سا باغ بسائے گا اور پاک بندوں کو وہاں لے کے بسا دے گا، بس پاک رہنا ہے۔ تو پاک اب کیسے رہے گا، کون ناپاک کرے گا، کیا چیز ناپاک کرے گی،
کہ ہر آدمی وحی کے بعد اپنے عقل اور شعور سے فیصلہ کر سکے۔